ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَظَالِمِيهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَٰنُ فِي كِتَابِ الْفُرْقَانِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لعلکم تشکرون درود خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان مجلس کی عبادت کو خداوند متعال شرف قبولیت عطا فرمائے آنے والے میں اگر بیمار ہیں خدا ان کو شفا عطا فرمائے جو مقروض ہیں خدا ان کے قرض ادا فرمائے جو تنگ دست ہیں خدا انہیں رزق حلال نصیب فرمائے دنیا بھر میں جو کرونا کے مریض ہیں بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والے خدا سب کو شفا یاب فرمائے خداوند بزرگ و برتر ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات مومنین مومنات آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کی مناسبت آپ جانتے ہیں آج کے دن کے ساتھ ہے آج چونکہ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور 17 وہ تاریخ ہے کہ جس کے ساتھ اس آیہ مجیدہ کا براہ راست تعلق ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ خداوند متعال ایک دن کا تذکرہ فرما رہا ہے اور مومنین کو ایک دن یاد کروا رہا ہے کہ وہ دن کے جس دن تم کمزور تھے اور اللہ نے تمہاری مدد کی ہے آپ اگر دیکھیں اسلام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ حضور نے جب سے اعلان نبوت کیا جب آپ مبعوث برسالت ہوئے تب سے لے کر مکہ کی پوری زندگی جو 13 سال پر محیط ہے 13 سالہ حضور کی مکی زندگی میں حضرت نے کوئی ایک جنگ نہیں لڑی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور 13 سال کا عرصہ حضور نے مکہ میں رہ کر تبلیغ اسلام کی دین پھیلایا لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی لیکن 13 سالوں میں کوئی جنگ نہیں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی کفار و مشرکین کے ساتھ کوئی معرکہ نہیں ہوا جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہیں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ میں آ کر ہوئی ہیں مکہ میں 13 سالہ زندگی میں کوئی جنگ نہ ہوئی تھی حضور نے 13 سالہ زندگی میں اسلام کو کیسے پھیلایا اپنے کردار کے ساتھ اپنی گفتار کے ساتھ وہی مکہ کے رہنے والے جو کافر تھے جو مشرک تھے جو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے جو خدا کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے چونکہ آپ کا کردار اتنا صاف ستھرا تھا آپ کا کیریکٹر اتنا واضح تھا کہ دشمنان اسلام دشمنان توحید و رسالت بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے تو 13 سال کے عرصے میں کوئی آپ نے جنگ نہیں لڑی ادھر شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنے کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چل بسیں اب خداوند متعال نے وحی کی کہ اے میرا حبیب اب مکہ رہنے کے قابل
نہیں رہا، چونکہ مکہ میں آپ کو مدد حاصل تھی ان دو بزرگ شخصیات کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اب چونکہ دونوں نہیں رہیں تو اے میرے حبیب آپ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ اب حضور نے جب ہجرت کی، ہجرت کا پہلا سال گزرا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی نئی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے لیے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، جیسے آپ ہم میں سے کچھ انڈیا سے آئے ہیں، کچھ پاکستان سے آئے ہیں، کچھ دیگر ممالک سے آئے ہیں، تو جو اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر، چونکہ مکہ حضور کا وطن ہے، مکہ میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، مکہ میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، یہ پورے کا پورا خاندان مکہ سے تعلق رکھتا تھا، تو مکہ سے جب ہجرت کی، مکہ سے مائگریشن کی، مکہ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے مدینہ۔ اب مدینہ جو ہے وہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، ایک بالکل نئی جگہ ہے، ایک نیا ماحول ہے، نئے لوگ ہیں، سب کچھ بالکل نیا ہے۔ تو حضور نے نئے ماحول میں اپنے آپ کو، جس طرح آپ آتے ہیں ایک نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، لوگ نئے ہیں، ماحول نیا ہے، ذرائع آمدن نہیں ہے، ذرائع روزگار نہیں ہے، تو حضور نے اس ماحول کو اس طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو دعوت بھی دینی ہے، دعوت تبلیغ بھی دینی ہے۔ مکہ میں اکثریت کفار و مشرکین کی ہے جو کہ مخالف ہیں حضور کے، اور مدینہ میں بھی ابھی اسلام اس طرح سے نہیں پھیلا، چند مہاجرین کے ساتھ آپ ہجرت کر کے آئے، کچھ انصار آپ کو وہاں پر ملے، تو پہلا سال یکم ہجری جو حضور نے وہاں پر گزارا یقیناً بہت کٹھن تھا۔ پہلا سال جب کوئی ہجرت کر کے آئے تو یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ اس پہلے سال کے بعد جب فوراً دوسرا سال آیا تو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیے 13 سال کی زندگی حضور کی، اس میں بے شمار مشکلات ہیں، حضور پر پتھرو کیا جاتا ہے، کبھی جادوگر کہا جاتا ہے، کبھی طائف میں جاتے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی پتھرو کیا جاتا ہے، حضور لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں حضور کل رہے ہیں 10 سال۔ اب وہ 10 سال جو ہیں ساری کی ساری جنگیں اسلام نے تقریباً 70 سے زیادہ 72 73 یا 74 جو تعداد ملتی ہے، اسلام نے جنگیں لڑی ہیں، اور یہ سارے غزوات ہوں، جنگیں ہوں، جتنی بھی ہیں مدینہ کے اندر آ کر لڑی گئی۔ اب حضور جب ہجرت کر کے آئے تو پہلا سال ہی ایسا تھا کہ حضور کو مدینہ آ کر بھی مکہ کے لوگوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اب حضور مکہ میں آ گئے، مدینہ آ گئے، مدینہ ایک نئی جگہ ہے بالکل۔ اب جو مال مویشی لے کر لوگ چاہنے والے حضور کے اصحاب انصار چرانے کے لیے باہر لے جاتے، مکہ کی طرف سے لوگ آتے اور ان کے مال مویشی جن میں بھیڑیں ہوتی، بکریاں ہوتی، وہ ان کو مدینہ کی حدود سے لے جا کر اپنی مکہ کی جانب لے جاتے، گویا مال مویشی چوری کر لیتے۔ یہ بھی ٹارچر کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ حضور کو کمزور کیا جائے۔ تو جب حضور کو پتا چلا کہ اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، حضور نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے اور انہوں نے ایک قافلہ جو جا رہا تھا اس قافلے کا مال اسباب بھی لیا اور ان کے کچھ جانور بھی لے کر آئے۔ حضور کو جب پتا چلا تو حضور نے اس صحابی کو کہا کہ یہ تم نے مناسب فعل انجام نہیں دیا، چونکہ یہ جو کچھ ہوا یہ ہوا رجب میں، چونکہ ٹینشن تھی مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان۔ مکہ والے حضور کو مینٹلی بھی ٹارچر کر رہے تھے، فائنینشلی بھی ٹارچر کر رہے تھے۔ جب حضور کے ساتھیوں نے مدینہ سے جا کر مکہ والوں کے قافلے کا سامان لے لیا، ان کے کچھ جانوروں کو لے لیا، حضور کو جب پتا چلا تو حضور نے کہا کہ یہ تمہارا فعل مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ کام انہوں نے کیا تھا رجب کے مہینے میں، اور رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں جنگ کرنا، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ رجب کا ہے، رجب میں جنگ کی اجازت نہیں ہوتی، رجب میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، لہذا حضور نے وہ جو گرفتار کیے تھے انہیں بھی آزاد کر دیا، جو مال ان کا تھا وہ بھی واپس پلٹا دیا۔ اب یہ خبر پہنچ گئی مکہ والوں کے پاس کہ مدینہ والوں نے ہمارے ایک بندے کو گرفتار کر لیا، اس کا مال بھی لے لیا، حالانکہ وہ حضور نے واپس کر دیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا۔ اب مدینہ والوں کو یہ پتہ، چونکہ ابو سفیان دین کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب مدینہ والوں کو حضور کے جانثاروں کو جب یہ خبر پتہ چلی کہ ابو سفیان مال لے کر، تجارت کا مال لے کر شام گیا ہوا ہے اور اس نے واپسی گزرنا تھا اسی راستے سے، ادھر ابو سفیان نے مکہ والوں سے کہا جو اس کے حمایتی تھے، جو اس کے مددگار تھے، کہ دیکھو میں نے یہیں سے گزرنا ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ مدینہ والے حضور اور ان کے ساتھی میرے قافلے پر حملہ کر دیں گے، مال لوٹ لیں گے، اور میرے ساتھیوں کو 40 افراد اس قافلے میں شامل تھے گرفتار کر لیں گے، لہٰذا تم یہ کرو کہ تم ایک قافلہ تیار کرو، مکہ سے جنگ کی تیاری کرو، اور تم مجھے راستے میں آ کر ملو تاکہ حضور اور حضور کے ساتھی میرے قافلے کو لوٹے نہیں، تم میری مدد کے لیے آؤ۔ اب جب یہ پیغام مکہ میں پہنچا
تو وہ تو پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ حضور کے ساتھ جنگ کریں، یہ تو بچ بچا کر مکہ سے نکل گئے، مدینہ پہنچ گئے، علی حیدر کرار کو اپنے بستر پر سلایا، ہم تو حضور کو قتل کر دینا چاہتے تھے، وہ تو خیر و عافیت سے مدینہ پہنچ گئے اور علی بھی مدینہ پہنچ گئے، لہٰذا وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ایسا ملے کہ ہم جنگ کریں اور اسلام پھلنے پھولنے نہ پائے۔ ادھر سے مکہ والوں نے تیاری کرنا شروع کر دی، اچھا خاصا لشکر تیار کر دیا۔ ادھر ابو سفیان کے جو مکہ سے شام گیا ہوا تھا، اس نے چالاکی یہ کی کہ راستہ تھا، اس نے مدینہ سے گزر کے مکہ جانا تھا، اسی لیے تو وہ مدد منگوا رہا تھا کہ میری مدد کو آؤ۔ اب اس نے راستہ بدل لیا، مکہ والوں سے یہ کہا کہ میری مدد کو آؤ مدینہ کی جانب، یہاں سے میں نے گزرنا ہے۔ خود اس نے چالاکی یہ کی کہ بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ آتا اور مدینہ سے مکہ جاتا، وہ شام سے سیدھا جدے چلا گیا جو کہ 5 دن کی مسافت تھی، اور جدہ سے وہ مکہ چلا گیا جو کہ 3 دن کی مسافت تھی۔ اس نے پورا مدینہ والا روڈ گویا بائی پاس کر دیا اور مدینہ کے پاس سے نہ گزرتے ہوئے وہ جدہ اور جدہ سے مکہ چلا گیا۔ اب وہ تو مکہ پہنچ گیا، مکہ والوں کو بلایا تھا اپنی مدد کے لیے، وہ تو مکہ چھوڑ کر چل پڑے تھے۔ اب مکہ والے جہاں پہنچے اس مقام کا نام ہے، اس وادی کو نام دے دیا جاتا ہے وادی بدر۔ بدر ایک کنویں کا نام تھا، چاہے بدر ایک جگہ تھی، بدر کا کنواں۔ اب ادھر سے حضور کو اطلاع ہوئی کہ مکہ والے ایک بڑا لشکر لے کر چل پڑے ہیں اور مدینہ والوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے کفار و مشرکین جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر اسلام کا دوسرا سال تھا، دوسری ہجری ہے، دوسرا سال ہے مدینہ میں آئے ہوئے، مالی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، وسائل اتنے ہیں نہیں، فوج اتنی ہے نہیں، ساز و سامان اتنا ہے نہیں، لو لشکر اتنا ہے نہیں، تو حضور جنگ چاہتے بھی نہیں تھے۔ یہ تو خیر مکہ والوں کی خواہش تھی کہ جنگ لڑی جائے، حضور جنگ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ مکہ والوں کا لشکر آ رہا ہے، حضور نے اپنا لشکر بھی تیار کیا اور انتہائی گنتی کے افراد 300 سے کچھ زیادہ، جو بدر کے صحابہ اور جو بدر میں لڑنے والوں کی تعداد ہے وہ 313 ہے، 300 سے کچھ کا لشکر حضور نے تیار کیا اور کہا کہ چلو۔ اب ادھر سے جو لشکر آ رہا تھا اس کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اس لشکر کے ساتھ 700 اونٹ تھے، 300 اس لشکر کے پاس گھوڑے تھے، اور ان کی تعداد ابھی بتاؤں گا کہ کتنے لوگ تھے۔ جو مدینہ سے چلے تھے یہ تو بڑی مشکل سے 313 صحابہ کرام تھے، حضور سمیت 313 یہ تھے۔ اب ان کے پاس جو سواریاں ہیں وہاں پر تھے 700 اونٹ، مسلمانوں کے پاس ہیں کل 70 اونٹ، وہاں پر ہیں 300 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس ہیں فقط 2 گھوڑے۔ کیا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ مسلمان بالکل بے سر و سامان ہے، ابھی ابھی تو مدینہ شفٹ ہوئے ہیں، ابھی ابھی تو مدینہ آئے ہیں، ابھی ابھی تو ہجرت کی ہے، وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، افرادی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ لہٰذا یہاں سے حضور چل پڑے اور ادھر سے وہ قافلہ آ گیا۔ اب جب قریب پہنچے تو پیغمبر اکرم نے اپنے 3 ساتھیوں کو، جن میں سب سے پہلے علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام شامل تھے، دوسرے ان میں سعد ابن ابی وقاص تھے، اور تیسرا ان میں زبیر ابن عوام تھے۔ یہ 3 صحابہ، علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر، برادر رسول، پیغمبر نے انہیں بھیجا کہ ذرا جا کر دیکھو کہ کیا ہے وہاں پر، ان کا لشکر کہاں پہ ہے، کیسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، ذرا جا کر جائزہ لو۔ علی حیدر کرار کی عمر مبارک ہے 20 سال۔ یہ مولا علی کی سب سے پہلی جنگ ہے جو مولا علی نے بدر میں لڑی۔ اسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں 84 کے قریب جو نمبر ملتا ہے، ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب موجود ہیں سوائے جنگ تبوک کے۔ جنگ تبوک میں مولا علی شامل نہیں تھے، باقی اسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ہر جنگ میں مولا علی شامل رہے ہیں، اور تبوک میں بھی اس لیے شامل نہیں تھے کہ پیغمبر اکرم خود مدینے چھوڑ کر آئے تھے، اور مولا علی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے لے کر نہیں جائیں گے، مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، ہر جنگ میں تو میں موجود رہا ہوں، تبوک میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزل میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں تمہیں اپنا جانشین بنا کر مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو مولا علی کی عمر مبارک ہے 20 سال، اور 2 اور سعد ابن ابی وقاص اور زبیر ابن عوام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو۔ اب جب یہ گئے دیکھنے کے لیے تو کفار و مشرکین کے جو جاسوس تھے انہوں نے دیکھا کہ اس طرف سے حضور نے 3 بندوں کو بھیجا ہے،
تو انہوں نے اس مقام کو چھوڑا اور دوڑ لگا دی. دوڑ لگانا تو خیر وہ جانتے تھے، بہت پہلے سے جانتے تھے. جب انہوں نے دوڑ لگا دی تو مولا علی نے ان کا تعاقب کیا اور مولا علی نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے لائے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ دو جاسوس ہیں کہ جو جاسوسی کے لیے پھر رہے تھے. حضور اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. تو مسلمانوں نے ان کی خوب خاطر تواضع کی. خاطر تواضع جو ہے وہ کھانے پینے کی نہیں، ہاں وہ عربوں کی خاطر تواضع آپ سمجھتے تھے اس زمانے کی. خوب خاطر تواضع کی. ان سے زبردستی منوایا کہ تم کہو کہ ہم ابو سفیان کے قافلے میں سے تھے، حالانکہ وہ تو کفار و مشرکین مکہ کی جاسوسی کر رہے تھے. اور وہ زبردستی انہوں نے اس بات کو مان لیا. جب حضور نماز پڑھ چکے تو حضور نے کہا کہ یہ تو سچ بول رہے تھے، تم نے مار پیٹ کر ان سے سچ چھڑوا دیا اور ان کو جھوٹ پر آمادہ کر دیا. جب وہ جھوٹ بول رہے اب تم نے انہیں چھوڑ دیا. جب تک سچ بول رہے تھے تو مار رہے تھے، اب انہوں نے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور تم نے جھوٹ کو تسلیم کر لیا. ان کی پہلی بات سچ تھی، چونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو جانتے تھے. اب رسول نے ان دو جاسوسوں سے پوچھا کہ بتاؤ کفار و مشرکین کا لشکر کتنا بڑا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں لشکر کی تعداد کا پتہ نہیں. اب سنیے گا کہ رسول اللہ کا علم کیا ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس لشکر میں کتنے لوگ ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ان کا کھانا کیا ہے، وہ کھاتے کیا ہیں. اب دیکھیں کتنی ٹیکنیکل چیز حضور پوچھ رہے، کھاتے کیا ہیں. کہا یا رسول اللہ جب سے وہ آئے ہیں اس زمین پر مکہ سے، کبھی 9 اونٹ نہر کرتے ہیں، جیسے چھوٹے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ کبھی تو 9 اونٹ نہر کرتے ہیں، 9 اونٹوں کا کھانا بناتے ہیں، 9 اونٹ جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، اور کبھی 10 اونٹ قربان کرتے ہیں. تعداد کا ہمیں نہیں پتا، لوگ اتنے ہیں ایک دن میں کبھی 9 اونٹ کھاتے ہیں. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ عرب تھے جو 9 اونٹ کھاتے. ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد. یا رسول اللہ کبھی تو وہ 9 اونٹ کھاتے ہیں اور کبھی 10 اونٹ کھاتے ہیں. ایک دن میں کھانا کبھی 10 اونٹ کبھی 9 اونٹ. حضور نے کہا کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک ہے. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو بتایا کہ کھانا کتنا کھاتے ہیں، آپ کو تعداد کیسے پتا چلی؟ کہا عرب 100 عرب مل کر 1 اونٹ کھاتے ہیں ایک وقت میں. اللہ اکبر. دیکھیے حضور رحمت للعالمین کا علم دیکھیے. فرمایا کہ عرب جو ہیں وہ ایک دن میں 100 عرب اگر ہو تو 1 اونٹ کھاتے ہیں، اور اگر یہ روز 9 اونٹ یا 10 اونٹ کھا رہے ہیں تو ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک ہے. اور جب وہ لشکر وہاں پہنچا تو پوری تعداد 1000 ہی تھی جو رسول اللہ نے بتائی تھی. اب مسلمان تو اب حضور نے مشورہ کیا. حضور کوئی کام جو ہے وہ مشاورت کے بغیر تو کرتے نہیں تھے، کرتے وہی تھے جو اللہ کی وحی ہوتی تھی، لیکن مشورہ حضور یقیناً کرتے تھے. تو حضور نے جب ان کی تعداد کا پتہ چلا لیا کہ مکہ والے تو 1000 ہیں اور ہمارے لوگ ہیں 313، ان کے پاس ہیں 700 اونٹ، ہمارے پاس ہیں 70 اونٹ، ان کے پاس ہیں 300 گھوڑے، ہمارے پاس ہیں فقط 2 گھوڑے، تو کوئی مقابلہ ظاہراً بنتا نہیں ہے. حضور نے 2 بڑے اصحاب کرام کو بلایا، نام میں نہیں لوں گا، سمجھ آپ جائیں گے، ماشاءاللہ بڑا ذہین مجمع ہے میرے سامنے. حضور نے 2 بڑے تجربہ کار اصحاب کرام کو بلایا. اب ان کا تجربہ کس میں تھا یہ خدا بہتر جانتا ہے، کھانے میں تھا، بھاگنے میں تھا، وہ اب حضور کو تو پتا تھا کہ ان کا تجربہ کس میں ہے، چونکہ ہر طرح کے لوگ حضور کے اس میں ہوا کرتے تھے، مومنین بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، تبھی تو سورہ منافقون نازل ہوا. ہر طرح کے لوگ تھے. حضور نے ان 2 کو بلایا، کہا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، ان سے مارکا کریں یا نہ کریں. ان کی تعداد 1000، ہماری ہے 313. تو وہ جو بڑے نام تھے، جو بڑے نام تاریخ میں آج بیان کیے جاتے ہیں اور جن کی خدمات لکھی جاتی ہیں کہ فلاں کی تلوار نے تو پورے کے پورے ایریا میں اسلام پھیلا دیا اور فلاں نے یہ خدمت اور فلاں نے وہ خدمت. حضور نے جب مشورہ لیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی 300 کا 1000 کے ساتھ مقابلہ ہے؟ 300 کا 1000 کے ساتھ بھلا کیا مقابلہ ہے؟ ہم ان کے مقابلے میں بھلا کیسے لڑ سکتے ہیں؟ گویا حضور کو انہوں نے مایوس کرنے کی کوشش کی. یا رسول اللہ ان کے ساتھ ہم کیا جنگ کریں گے، کیا مقابلہ ہے؟ حضور نے 2 اور صحابہ کرام کو بلایا، مقداد ابن اسود کو بلایا، کہا مقداد تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ، اب یہ مفہوم کلام ہے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پر لڑنے کے لیے
تیار ہیں، ایک جنگ نہیں، جتنی بار آپ حکم کریں گے آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مقداد بھی تیار ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور صحابی سے پوچھا، سعد ابن معاذ سے پوچھا، کہا یا سعد تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، لڑنا چاہیے یا نہیں؟ سعد نے کہا، یہ انصاریوں میں سے تھا، سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں سمندر میں آپ داخل ہو جاؤ، ہم پوچھیں گے نہیں یا رسول اللہ کیوں داخل ہو، آپ کا کہنا کافی ہے، ہم بغیر سوچے اس سمندر میں داخل ہو جائیں گے۔ اب حضور کو تسلی ہو گئی کہ نہیں، جہاں پر بھاگنے والے ہیں وہاں پر لڑنے والے بھی موجود ہیں۔ حضور نے کہا صفیں بناؤ، صفیں سیدھی کرو، صفیں بننا شروع ہو گئی۔ ایک طرف ہے 1000 کا مجمع جن کے پاس سارا ساز و سامان آپ کو بتا دیا، ایک طرف ہے فقط 313، اور ادھر سے جنگ کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے ادھر سے 3 بڑے ان کے بہادر اور بڑے نامی گرامی پہلوان آئے۔ ایک کا نام تھا عتبہ جو معاویہ کا نانا تھا، ہندا کا باپ تھا۔ سب سے پہلی جنگ میں جو رسول اللہ کے مقابلے میں لڑنے والے آئے ہیں، ذرا سنیے گا وہ کون ہے، پھر دیکھیے گا کہ کس کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہے۔ جنگ بدر میں اسلام کے خلاف لڑنے والوں میں سب سے پہلا بندہ جو نکلا اس کا نام تھا عتبہ ابن ربیعہ، یہ ہندا کا باپ تھا اور معاویہ کا نانا تھا۔ اس کے ساتھ نکلا شیبہ ابن ربیعہ، یہ معاویہ کا جو ہے یہ بھی نانا ہی بنتا ہے، ہندا کا چچا تھا، اور اس کے ساتھ نکلا معاویہ کا ماموں ولید ابن عتبہ جو کہ ہندا کا بھائی تھا۔ یہ 3 بندے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، ادھر سے 3 آئے، ادھر سے حضور نے اپنے 3 صحابہ کو بھیجا۔ اب عرب کا دستور یہ تھا کہ جب مقابلے میں دونوں لشکر آتے تو سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا جاتا کہ میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرا نام کیا ہے، میرا قبیلہ کون سا ہے، تعارف کرایا جاتا، اور عرب اس تعارف کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جب ادھر سے آنے والوں نے تعارف کرایا، ایک نے کہا کہ انا عتبہ ابن ربیعہ، میں تو عتبہ کا بیٹا، عتبہ ہوں ربیعہ کا بیٹا۔ دوسرے نے کہا میں شیبہ ہوں ربیعہ کا بیٹا، ہمارا اتنا بڑا خاندان۔ تیسرے نے کہا میں تو ولید ابن عتبہ ہوں، ہمارا اتنا بڑا خاندان، تم بتاؤ تم کون ہو۔ یہاں سے بیچارے مسکین سے حضور کے صحابہ تھے، ایک عام سے مسلمان تھے، انصاری تھے، انہوں نے جب اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم ہماری ٹکر کے نہیں ہو، جو رسول اللہ سے کہو کسی ٹکر کی کو بھیجے، کسی ہمارے مقابلے کے بندے کو بھیجے، یہ کیا تمہیں بھیج دیا ہے، تم مسکین قسم کے آدمی ہو، ہمارے مقابلے کے نہیں ہو۔ وہ واپس چلے گئے، یا رسول اللہ وہ تو ہم سے لڑتے ہی نہیں ہیں۔ ایک نے کہا میں عتبہ ہوں، میں شیبہ ہوں، میں ولید ہوں، میں تو تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا، ہمارے مقابلے کے بھیجو۔ اب دیکھنا حضور نے کس کو بھیجا جو ان کی ٹکر کا تھا۔ پیغمبر اکرم نے ان کے مقابلے میں 3 کو بھیجا۔ ایک بھیجا عبیدہ ابن حارث کے جو بنو ہاشم سے تھے، ایک بھیجا پیغمبر اکرم کے شیر کو، شیر خدا، شیر رسول اللہ کو، شیر رسول خدا کو، حضرت حمزہ کو، حضرت حمزہ رسول اللہ کے شیر، اور تیسرا بھیجا شیر خدا علی حیدر کرار کو۔ مولا علی کا 20 سال کا سن ہے، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں لڑی، اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں لڑی، سب سے پہلی جنگ، چونکہ اسلام کی جنگ ہی سب سے پہلی ہے، اور مولا علی کا کڑیل شباب ہے، کڑیل جوانی ہے، 20 سال کی عمر ہے۔ ادھر سے پیغمبر نے تلوار دی، مولا علی نکلتے ہیں، اور عتبہ اور شیبہ کے مقابلے میں یہاں سے عبیدہ ابن حارث نکلتے ہیں، اور حضرت حمزہ۔ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا اپنا تعارف کراؤ۔ اس نے کہا میں عبیدہ ابن حارث ہوں۔ کہا ہاں تمہارا خاندان بڑا ہے، بنو ہاشم سے ہو، ہمارے مقابلے کے ہو، تم کون ہو؟ حضرت حمزہ نے اپنا تعارف کرایا، میں تو حمزہ ہوں، حمزہ ابن عبد المطلب، اپنا تعارف کرایا۔ انہوں نے کہا ہاں تم بھی بڑے خاندان کے ہو، ہمارے مقابلے میں ہو۔ اور ولید نے پوچھا کہ اے نوجوان تم بتاؤ تم کون سے ہو؟ علی حیدر کرار نے گویا وہی تعارف کرایا جو خیبر میں کرایا تھا، انا علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، میں ابی طالب کا بیٹا ہوں، پیغمبر کا جانشین ہوں، پیغمبر کا بھائی ہوں، پیغمبر کا جو ہے ابن ام ہوں۔ جب علی نے اپنا تعارف کرایا تو سب کے سب وہ تینوں یہ کہہ اٹھے ہاں اب مقابلہ بنتا ہے، تم تینوں ہماری ٹکر کے ہو۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ عتبہ کے مقابلے میں عبیدہ ابن حارث، چونکہ 1 on 1 لڑائی ہو رہی تھی، ادھر سے شیبہ کے مقابلے میں حضرت امیر حمزہ، اور ولید کے مقابلے میں مولا علی۔ سب سے پہلا وار مولا علی نے جو اپنی زندگی میں تلوار کے ساتھ کیا وہ وار وہ تھا، ادھر سے ولید چاہتا تھا مولا علی پہ حملہ کرے، مولا علی نے اس کے حملے سے پہلے حملہ کر دیا اور ایک ہی وار میں ولید کو فنار کر دیا۔
پہلے ہی وار میں وہ چاہتا تھا کہ مولا پر حملہ کرے. مولا نے اس کو اتنی مہلت ہی نہیں دی, اتنا وقت ہی نہیں دیا. ایک ضربت علی کی بدر کے دن, وہ آپ سنتے ہیں نا, ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین, علی کی ایک ثقلین سے عبادت, ضربت ایک علی کی خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے. میں کہتا ہوں بدر والی ضربت بھی کسی سے کم نہ تھی. علی حیدر کرار نے جو پہلی ضربت لگائی اور ولید کو یوں پاش پاش کر دیا ایک ہی ضرب میں. اب جب علی نے ولید کو, کہ جو معاویہ کا ماموں تھا, جب اسے فنار کیا تو وہ مسلمان جو دیکھ رہے تھے, وہ 312 جو بیٹھے تھے, حضور بھی تشریف فرماتے, انہوں نے کہا یہ دیکھا آپ نے جب کبھی یہ کوئی کشتی ہو رہی ہو یا کبڈی ہو رہی ہو, آج کل تو خیر یہ گیمیں ختم ہی ہو چکی ہیں, تو جب اس طرح کو کھیل ہو رہا ہو تو جو لڑ رہا ہوتا ہے اسے باہر سے کہتے ہیں ایسے گراؤ, ایسے پکڑو, یوں مارو, یوں کرو. خود دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مشورے خوب دے رہے ہوتے ہیں. خود اگر انہیں کہا جائے کہ تم چلے جاؤ تو کہے نہیں نہیں ہم تو ان کو بتا رہے ہیں. تو باہر سے مولا علی کو مشورے دے رہے تھے, یا علی ولید کا کام تو تمام ہوا, اب حضرت حمزہ کی مدد کے لیے جاؤ, چونکہ ان پر مشکل بن رہی ہے. ظاہر حضرت حمزہ کی عمر بھی زیادہ تھی. مولا علی نے اپنا کام کر کے, ولید کا کام تمام کر کے حضرت حمزہ کی مدد کو آئے, اور شیبہ کے جو شیبہ ابن ربیعہ حضرت حمزہ کے مقابل تھا, مولا علی نے اس پر وار کیا اور اس کا کام بھی تمام کیا. اب دونوں مل گئے, حضرت حمزہ اور مولا علی مل کر اب اپنے تیسرے ساتھی کی مدد کے لیے گئے, کہ جو عتبہ کے مقابلے میں عبید ابن حارث لڑ رہے تھے. وہ 70 سال کے صحابی تھے, حضور کے رشتہ دار بھی تھے, ان کی عمر مبارک, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, 70 سال کے ہیں, لڑ رہے ہیں. اور سب سے پہلے سپاہی وہی بن کر آئے, لڑتے رہے, لیکن اب ظاہر ہے بزرگ تھے, 70 سال کی عمر تھی. اب عتبہ انہیں شہید کرنا چاہتا تھا حضرت عبید ابن حارث کو, کہ ادھر سے رسول اللہ کا شیر اور اللہ کا شیر یوں جھپٹے عتبہ پر کہ عتبہ قبل اس کے کہ حضرت عبیدہ حارث پہ آتا, ان اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیروں نے عتبہ کا کام تمام کر دیا. اب بڑے سورما ان کے تینوں جو ہیں وہ فوراً مارے گئے, عتبہ مارا گیا. اور معاویہ نے ایک دفعہ خط لکھا تھا مولا علی کو, اور مولا علی نے جواب میں خط لکھا تھا. یہ جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی تو مولا علی نے کہا تھا کہ اے معاویہ فخرج الیہ, نکلا میرے میدان, میرے مقابلے میں نکلا میدان میں. یہ کیوں مرواتا ہے نہتے لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو؟ تمہاری طرف سے بھی مارے جا رہے ہیں, میری طرف سے بھی مارے جا رہے ہیں, ان لوگوں کو کیوں مرواتا ہے؟ مقابلہ کرنا چاہتا ہے. فخرج الیہ, میرے مقابلے میں تو نکلا, فانا ابو حسنین, جان لو میں حسن کا بابا علی ابن ابی طالب. لوگوں کو نہ مرواؤ, نکل آؤ, میرے مقابلے میں آؤ. فانا ابو حسنین, میں حسن کا بابا علی ابن ابی طالب. اب سنیے گا, قاتل و جدے کا و خالے کا و اخی کا, میں علی ہی وہ ہوں جو تیرے نانا کا بھی قاتل ہے, تیرے ماموں کا بھی قاتل ہے, تیرے بھائی کا بھی قاتل ہے. کسی اور نے نہیں, تیرے نانا کو میں علی نے مارا ہے, کسی اور نے نہیں, تیرے ماموں ولید کو میں علی نے مارا ہے, اور تیرے بھائی حنزلہ کو میں علی حیدر کرار نے مارا ہے, نکلا میرے مقابلے میں. اور اگلا جملہ تو مولا علی نے خط میں عجیب لکھا تھا, فذالک السیف معی, اے معاویہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, جو تلوار بدر میں میرے پاس ہوا کرتی تھی آج بھی وہ علی کے ہاتھ میں ہے. نہ علی بوڑھا ہوا ہے, نہ علی کی تلوار کند ہوئی ہے, وہ تلوار آج بھی علی کے ہاتھ میں. تو نکلا, ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جب ان تینوں کا کام مولا علی نے, حضرت حمزہ نے اور عبیدہ ابن حارث نے کام تمام کیا, اب حضرت عبیدہ چکے بزرگ بھی تھے, زخمی ہو چکے تھے, پاؤں کٹ چکا تھا, پنڈلی کا گودا باہر آ چکا تھا. حضرت حمزہ اور مولا علی نے انہیں اٹھایا اور لے جا کر حضور کی خدمت میں رکھا. حضور نے اپنے زانو مقدس پر حضرت عبیدہ کا سر رکھا, اور رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آنسو آ گئے اور وہ آنسو گرے حضرت عبیدہ کے چہرے پر, آنکھ کھولی, رحمت للعالمین کا چہرہ دیکھا, کہا یا رسول اللہ کیا میرا نام شہیدوں میں ہے؟ اللہ اکبر. جذبہ دیکھیے, رسول اللہ سے عقیدت دیکھیے. کہا یا رسول اللہ کیا میرا نام شہیدوں میں ہے؟ کہا عبیدہ آپ کا نام شہیدوں میں ہے. اور ایک جملہ کہا حضرت عبیدہ نے, کہا کاش آج حضرت ابو طالب زندہ ہوتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش ابو طالب آج زندہ ہوتے اور دیکھتے جو ابو طالب کی کوشش تھی کہ رحمت للعالمین کا بال بھی بیکا نہ ہو, ہم نے اپنی جانیں تو قربان کر دی ہیں لیکن رسول اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا. اب جب یہ پہلا مارکا ہو گیا, اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ادھر سے آنا شروع ہوئے.
ایک درود بھیجی تاکہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں ذرا. اب جب ادھر سے 3 آئے، ان تینوں کا کام تمام، پھر ایک ایک کر کے ادھر سے آنا شروع ہوئے. جو آتا مولا علی اس کے مقابلے میں جاتے اور مولا علی اس کا کام تمام کر دیتے. ایک آتا گرتا، ادھر سے دوسرا آتا گرتا. علی حیدر کرار اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے. جو آتا گرتا. اب جب انہوں نے دیکھا کفار و مشرکین نے کہ ایک ایک تو ان کے مقابلے میں نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا لشکر اکٹھا ہو کے جاؤ، 1000 کا لشکر پورا اکٹھا کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں جاؤ. اب ادھر سے وہ 1000 کا لشکر آگے بڑھا کہ اب 1 on 1 نہیں لڑیں گے، اب سارے اکٹھے لڑیں گے. اب حضور نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 313 کے سب اکٹھے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی جانب تم نے بڑھنا نہیں ہے. اپنے جب یہ تمہارے قریب آئیں تو تم نے ان پر تیر چلانے ہیں. اب حضور کو ظاہر ہے پتا تھا 313 ان میں بھی علی حیدر کرار تو فقط ایک تھے. پتہ نہیں کتنے مجبوراً کھڑے ہو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے مجبوراً لڑ رہے تھے، پتہ نہیں کتنے کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پتہ نہیں کتنوں کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے. حالت کیا تھی؟ اب رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی. کہا اے اللہ، آج کا دن ذہن میں رکھیے گا، پہلی جنگ ہے اسلام کی، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی. کہا یا اللہ، آج کے دن یہ میرے پاس جو تھے میں لے آیا ہوں، دین تیرا ہے، نام تیرا ہے، اے اللہ جو میرے پاس تھے میں لے آیا ہوں. اگر آج یہ میرے ساتھی مارے جاتے ہیں، اگر آج مسلمان بچتے نہیں ہیں، چونکہ ظاہراً مقابلہ تو نہیں تھا 1000 اور 313، ان کے پاس بہت سارا سامان، ان کے پاس تقریباً کچھ نہیں. کہا یا اللہ اگر آج یہ نہیں بچتے تو دنیا میں کرۂ ارض پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. دعا کی. ادھر پیغمبر اکرم نے دعا کی اور دعا کے بعد ہاتھوں کو نیچے کیا اور آنکھوں کو بند کیا. ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کیا. جب آنکھیں کھلی تو چہرے پر مسکراہٹ تھی. اللہ اکبر. اب چہرے پر مسکراہٹ تھی. آپ بھی اپنے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں، چونکہ یہ مسلمانوں نے جنگ جیتی. آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہارنے والے ہیں. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. نتیجہ پہلے سنا دوں، مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی ہے، گھبرانا نہیں ہے. یا علی. اب بالکل جنگ آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے. ادھر سے وہ لشکر آیا، ادھر سے حضور نے دعا کی. جب آنکھیں کھولیں تو چہرے پر مسکراہٹ تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جو دعا میں نے کی ہے اللہ نے قبول کر لی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے. کہا یا رسول اللہ کیسے قبول کی ہے؟ کہا تمہاری مدد کے لیے اللہ 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہے. اب جنگ شروع ہوئی، گتھم گتھا ہو گئے، گمسان کی جنگ شروع ہوئی. اب 313 مسلمان ہیں ادھر سے اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے، ادھر سے 1000 وہ. جب جنگ شروع ہوئی کافی دیر جنگ ہوتی رہی اور زوال صبح شروع ہوئی تھی. زوال کی کچھ دیر کے بعد تقریباً ظہر کے وقت تک پوری کی پوری جنگ تمام ہو گئی. کفار کی جانب سے کل 70 مرے، مسلمانوں کی جانب سے کل 14 شہید ہوئے. جو 70 ادھر سے مرے تھے 35 مل کر 70 کافر کل مرے، 35 کافر مل کر 1000 فرشتوں نے 312 مسلمانوں نے مارے اور 35 کافر و مشرک علی حیدر کرار نے تنہا مارے. کل 70 مرے، 35 1000 فرشتوں نے اور 312 مسلمانوں نے مل کر مارے. اور فقط 35 جو ہیں 50% جو کفار و مشرکین ہیں وہ فقط مولا علی نے تنہا مارے. اور جب جنگ ختم ہوئی، سلسلہ ختم ہوا، اب یہ جب واپس گئے مکہ، ہارا ہوا لشکر تھا، چہرے لٹکائے ہوئے، گردنیں جھکی ہوئی. اور جب واپس مکہ گئے تو مکہ کے لوگ باہر آئے تاکہ اپنے لشکر کا استقبال کریں. آئے، دیکھا کسی کا باپ کوئی نہیں ہے اس لشکر میں، کسی کا بابا کوئی نہیں ہے، کسی کا ماموں کوئی نہیں ہے، کسی کا چچا کوئی نہیں ہے، کسی کا بھائی کوئی نہیں ہے. تو پوچھا ہمارے بھائی کا کیا ہوا؟ کہا علی نے مارا. کسی اور نے پوچھا میرے ماموں کہاں گئے؟ کہا علی نے مارا. ایک اور سامنے آیا میرا باپ نہیں ہے اس لشکر میں، کہا وہ بھی علی نے مارے. کسی بزرگ خاتون نے کہا میرا بیٹا نہیں ہے اس لشکر میں، کہا وہ بھی علی نے مارے. تو کفار و مشرکین اکٹھے ہو کر آ گئے. انہوں نے کہا تم 1000 پھر کس کی دعوت ہے؟ تم 1000 کے زیادہ تر لوگوں کو فقط علی نے مارا.
اگر ہر ایک کو فقط علی نے مارا تو بعد میں عقدہ یہ کھلا کہ اللہ نے جو 1000 فرشتے بھیجے تھے وہ سارے کے سارے مولا علی کی شکل میں نازل ہوئے تھے. اللہ اکبر. 1000 فرشتہ مولا علی کی شکل میں نازل ہوا، لہذا جو فرشتہ کسی کو مار رہا تھا ہر ایک کو علی علی نظر آ رہا تھا. جیسے آج بھی ہر ایک کو دنیا میں جہاں چلے جائیں علی ہی کے فضائل نظر آتے ہیں، علی ہی کی شجاعت نظر آتی ہے، علی ہی کے کارنامے نظر آتے ہیں، ہر جا علی علی نظر آتا ہے. اور یہی وہ بدر کا معرکہ تھا جو سب سے پہلی جنگ اسلام نے لڑی، سب سے پہلی جنگ مولا علی نے لڑی، کہ جب یزید کے دربار میں اہل بیت کا قافلہ گیا تھا اس نے ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ آج میں نے مقتولین بدر کا بدلہ لیا ہے. اب سمجھیے کہ بدر کی جنگ کی جو 2 ہجری میں لڑی گئی اس کا بدلہ 61 ہجری میں کربلا میں کس طرح سے لیا گیا. نسلوں میں وہ دشمنی رہی. علی حیدر کرار نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ علی بن ابی طالب نے کسی کا کیا نقصان کیا تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا. فقط علی کا جرم یہ تھا کہ علی نے کافر مارے تھے. علی کا جرم فقط یہ تھا علی نے مشرک مارے تھے، علی نے معاویہ کا نانا مارا تھا، علی نے معاویہ کا بھائی مارا تھا، علی نے معاویہ کا ماموں مارا تھا. یزید نے تبھی تو وہ شعر کہے تھے کہ لائبت بنو ہاشم جو ہے انہوں نے معاذ اللہ ڈھونگ رچایا ہے. فلا خبر جا، کوئی خبر نہیں آئی، ولا وحی نزل، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا. سب کا سب بنو ہاشم نے معاذ اللہ. یزید نے وہی تو بدلہ لیا تھا جو اس نے جو اشعار پڑھے تھے. اس حالت میں حالت یہ تھی کہ جب اللہ اکبر تشت میں سید الشہداء کا سر رکھا گیا تھا، جب مقتولین کے سر آئے تھے تو وہ ملعون پوچھتا رہا تھا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے. بتانے والے بتاتے رہے یہ حسین کے 18 سالہ علی اکبر کا سر ہے. کسی نے کہا یہ اس کا سر ہے جس کا سر نو کے نیزہ پر سوار نہ ہوتا تھا، یہ زینب ام کلثوم کے بھائی عباس کا سر ہے. کبھی کوئی سر آیا کسی نے کہا یہ قاسم کا سر ہے. عزادارو جب سر دربار یزید میں پیش کیے جاتے رہے، ایک سر تشت میں رکھا گیا تھا. اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے وہ سر ایک زینے پر رکھا. جس تخت پہ یہ بیٹھا تھا اس تخت کے ایک زینے پر اس نے وہ تشت میں سر رکھا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا آج میں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے. اور اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. روایت یہی کہتی ہے جس تشت میں سر رکھا تھا اس سر کی بے حرمتی یہ چھڑی کے ذات کر رہا تھا. کبھی دانتوں پہ مارتا وہ چھڑی، کبھی چہرے پہ مارتا وہ چھڑی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے دربار میں، اس نے کہا اے یزید کچھ حیا کر، میں رسول کا صحابی ہوں، میں نے تو حسین کو اس حال میں دیکھا ہے جب رسول اللہ کے پاس جاتے انہی دانتوں انہی لبوں پہ رسول بوسے لیتے، انہی رخساروں کو رسول چومتے اور اتنا چومتے کہ چومتے نہ تھکتے. اے یزید اپنی چھڑی کو ہٹا لے حسین کے لبوں سے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک عیسائی بیٹھا تھا، جاسلیک بیٹھا تھا دربار یزید میں. وہ اٹھا اور اٹھ کر قریب آتا ہے اور اس سر کو اٹھاتا ہے اور سر کو اٹھا کر کہتا ہے یزید تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، تو نے دین کا کعبہ گرا دیا ہے. اے یزید تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اے یزید میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا رسول اللہ کی زیارت میں نے کی تھی اور یہی وہ ہستی ہے رسول اللہ جس کے بوسے لیتے رہے. عزادارو یہ لعین کہتا ہے اے عیسائی اگر تو عیسائی نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا. جاسلی کہتا ہے میں عیسائی تھا تو تھا، اب میں کہاں عیسائی رہا ہوں. کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
میں تو اس اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کا نواسا یہ ہے، جس کا بیٹا یہ ہے۔ عزادارو، اس عیسائی پادری کو بھی یزید نے مروا دیا۔ اب یہ مخاطب ہوتا ہے اس جانب جہاں علی و بطول کی بیٹیاں کھڑی تھی، جہاں ایک رسی میں سید سجاد کو بھی باندھا گیا تھا، ابھی بھی زینب ام کلثوم کو بھی اسی رسی میں، اور آخر میں حضرت سکینہ تھی۔ عزادارو، یہ ظالم متوجہ ہوا، کبھی کہتا ہے من ہی و من ہی، مجھے بتایا جائے یہ بی بی کون ہے، مجھے بتایا جائے اس بی بی کا نام کیا ہے۔ عزادارو، میں کہتا ہوں رونے کے لیے یہ بات فقط کافی ہے، کہاں علی و بطول کی بیٹیاں، اور کہاں یزید شرابی کا دربار، اور کہاں اس ظالم کا پوچھنا مجھے علی کی بیٹی کا نام بتایا جائے۔ عزادارو، پوچھ دے وہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ پہ آیا۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین کی بیٹی نے کوہنیوں سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہ ظالم کہتا ہے یہ بچی کون ہے، اس سے کہو ذرا کوہنیوں کو ہٹائے، میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ عزادارو، سید سجاد نے کہا ظالم، رسی اتنی تنگ ہے اور میری بہن اتنی مشکل میں کھڑی ہے۔ عزادارو، زجر ملعون نے اس رسی کو تھام رکھا تھا، اس رسی کو اس نے ڈھیلا کیا۔ عزادارو، اب متوجہ ہوتا ہے حسین کی یتیمہ کی جانب، بی بی سکینہ کی جانب۔ سکینہ نے اپنے چہرے کو کوہنیوں سے چھپایا ہوا۔ جب یہ ظالم کہتا ہے او بچی اپنا تعارف کرا، اپنا چہرہ دکھا، عزادارو قیامت سے کم نہ تھا یہ جملہ حسین کی یتیمہ کے لیے جو بابا کے سینے پہ سوتی رہی، جو چچا عباس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی۔ جب یہ کہا گیا اپنا تعارف کراؤ، عزادارو یتیمہ حسین اب بولے تو کس طرح بولے، کوہنیوں سے چہرہ چھپایا تھا۔ اس ظالم نے کہا کوہنیوں سے چہرہ کیوں چھپاتی ہو، کہا میری پھپھیوں کے بال لمبے ہیں، میری پھپھیوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں، میں اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی، اپنی کوہنیوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہے۔ عزادارو، آخری جملہ مجلس تمام، ایک ظالم بنی لحم کے قبیلے سے کھڑا تھا، جب سکینہ کا یہ جملہ سنا، آخری جملہ مجلس تمام، عزادارو وہ لعین یزید سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ یتیم حسین کی آنکھیں بلند ہوئی، دیکھا وہاں جہاں بی بی زینب کھڑی تھی، پھوپھی اماں کے چہرے میں دیکھا، کہا پھوپھی اماں اب کیا یہ قیامت بھی آئے گی، کیا اب مجھے کنیزی میں لیا جائے گا، کیا اب حسین کی یتیمہ کو کنیزی میں لیا جائے گا؟ اللہ لعنت اللہ